بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارے کے حوالے سے چند گزارشات کرنی تھی، کیونکہ استخارے کے حوالے سے کافی ساری غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ہمارے لوگوں میں کئی سارے غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں جو غلط قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں؟ استخارہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نفل نماز پڑھے 2 رکعت، اس کے بعد دعا پڑھے جو استخارے کی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر الفاظ ہیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ اللہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں تو بہتر جانتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں انسان استخارہ کر رہا ہوتا ہے تو ان ھذا الامر کی جگہ یہ ہے کہ اس چیز کا نام لے لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ عربی ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر عربی میں اس کا نام نہیں آتا تو ان ھذا الامر کی جگہ کیا کہے؟ وہ پھر استخارہ نہ کرے؟ نہیں، وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ تو ان ھذا الامر کی جگہ پہ اگر کسی شخص کو عربی آتی ہے تو عربی کے اندر وہی جو کام ہے جس کو وہ کرنے لگا ہے اس کا نام لے۔ اگر نام نہیں لے سکتا، اس کو عربی اتنی نہیں آتی، تو اس کے لیے ہے کہ اس کی نیت جو ہے اسی طرف ہونی چاہیے، بس اشارہ اس کے خیالات اسی کام کی طرف ہوں ان ھذا الامر کی جگہ پہ۔ اب وہ استخارہ کرے، استخارے کے بعد یہ دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کام شروع کر دے۔ یہ استخارے کا طریقہ مختصر سا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے عام طور پہ کئی قسم کے تصورات جو پائے جاتے ہیں وہ یہ پائے جاتے ہیں کہ شاید استخارہ کرنے سے رات کو خواب آتا ہے، اور خواب کے اندر پھر اشارے ملتے ہیں، یہ انسان دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کرنا چاہیے، یہ اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو فلم چلے گی اور پوری جو کہانی ہمیں بتا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ استخارے کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، کیونکہ کافی یہ جو معاملات ہوتے ہیں دنیا کے، ہر معاملے کے اندر خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک کام کرتا ہے، ایک کاروبار شروع کرتا ہے، تو کاروبار کے اندر ایک شخص کو اس سے فائدہ ملتا ہے، دوسرا شخص وہی کام کرتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ملتا، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کرنا۔ تو یہ جو قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ رات کو اشارے ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ عام طور پہ اخبارات کے اندر، ٹی وی چینلز کے اوپر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ہم سے کروائیں، وہ ہم سے کروائیں، ہم استخارہ کروا کے دیں گے، فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات فیس ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہے؟ لیکن بھی استخارے کے حوالے سے یہ ہے کہ استخارہ کسی اور سے کروانا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ معاملہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے خیر کی جو ہے خیر طلب کرنی ہے تو آپ خود طلب کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے استخارہ کروائیں۔ اور یہ چیز کسی اور سے استخارہ کروانا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو استخارہ کی دعا ایسے یاد کروایا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں جیسے قرآن مجید کی آیات ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی آیات یاد کروایا کرتے تھے، بعین ہی اسی طریقے سے ہمیں استخارے کی دعا اور استخارے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے یہی ہے کہ استخارہ مسنون طریقے سے کیا جائے، اور استخارہ جو ہے وہ خود کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھ کے وہ جو کام ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ اب اس کا نتیجہ جو استخارے کا نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسی کام کے اندر انسان کے لیے خیر رکھ دیتا ہے، شر برائی کو دور کر دیتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسان ہوتا ہے استخارہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کام سے دور کر دیتا ہے۔ اس کام میں وہ کام انسان سے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر شر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، یا پھر اس کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے، یا پھر خیر نہ پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اس کو دور کر دیتا ہے، کسی اور کام کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔